اونٹ کا گوشت. جب نبی علیہ السلام نے قربانی کی حج کے موقع کے اوپر تو 100 اونٹ ذبح ہوئے. 63 اونٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے. وہ بھی ایک عجیب شان تھی کہ اونٹ آتے تھے اور نبی علیہ السلام کو دیکھتے، آپ کے مبارک ہاتھوں میں خنجر دیکھتے تو اپنی گردن کو بڑھا دیا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی پہلے میں. تو 63 اونٹ تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے ذبح ہوئے. تو نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر اپنی طرف سے 100 اونٹوں کی قربانی کی. اب جب 100 کے 100 اونٹ قربان ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ سے تھوڑا تھوڑا سا گوشت لے لو. تو سب سے تھوڑا تھوڑا سا گوشت لے لیا گیا اور اسے ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور پکنے کے بعد سب نے گوشت کھایا اور اس کا گرم گرم شوربہ پیا. یہ جو چائے پینے والے لوگ ہیں نا، ان کو حدیث سے کوئی دلیل تو ملتی نہیں، اتنا ان کو ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرم شوربے کو پیا تھا. اسی طرح مرغی کا گوشت، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے دیکھا ہے. مرغی کے گوشت کو کھانے کا مسنون طریقہ، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مرغی کھانے کا ارادہ فرماتے تو چند یوم تک اسے اپنے گھر میں باندھ کر رکھتے، پھر اس کے بعد کھاتے. مرغی کھانا سنت سے ثابت ہے اور یہ نبی علیہ السلام نے کھائی اور اس کو کھانا مناسب ہے. لیکن اس کے اندر احتیاط یہ ہے کہ اگر مرغی گندگی وغیرہ کھاتی ہو، اس کی غذا ٹھیک نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ 3 دن تک اس کو باندھ کے اپنے پاس رکھا جائے، حلال پاک غذا دی جائے اور پھر استعمال کیا جائے. باقی یہ ہے تھوڑا مشکل کام. اس کے علاوہ خرگوش کا گوشت، تو نبی علیہ السلام نے خرگوش کے گوشت کو بھی کھایا. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے نیل گائے کو بھی کھایا. ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ کے کسی راستے میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان تشریف فرما تھے اور تمام لوگ احرام کی حالت میں تھے، میں محرم نہیں تھا، اور انہوں نے ایک نیل گائے کو دیکھا اور میں کسی کام میں لگا ہوا تھا، مجھے موقع نہیں لگا. وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ کاش میں دیکھ لوں. میں نے نگاہ اوپر کی تو دیکھ لیا. پھر میں گھوڑے پر سوار ہوا اور کوڑا اور نیزہ بھول گیا. میں نے لوگوں سے کہا کہ کوڑا ہمیں دے دو. انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے. چنانچہ میں غصہ آیا، میں اترا، میں نے نیزہ لیا اور سوار ہوا اور میں نے نیل گائے کے اوپر سخت وار کیا اور اس کے پیر کو کاٹ ڈالا. پھر میں اسے شکار کر کے لے آیا اور اس کی جان نکل چکی تھی. پھر ہم سب نے اس کو کھایا. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ محرم جو ہے نا، جس نے احرام باندھ لیا ہو، وہ شکار نہیں کر سکتا. اور ایک صحابی ایسے تھے جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، وہ شکار کو کر سکتے تھے. تو جب انہوں نے شکار کو دیکھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے تو بغیر نیزے کے تھے، تو انہوں نے باقی لوگوں سے کہا جو محرم تھے کہ بھئی دیکھو مجھے نیزہ پکڑاؤ. تو انہوں نے عذر کیا کہ بھئی ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں. تو چنانچہ انہوں نے نیل گائے کا شکار کیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بھی اس میں سے سب نے مل کے کھایا. اس کے علاوہ چکور، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھنا ہوا چکور لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے بہتر کو میرے پاس بھیج دیجئے جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے. چنانچہ حضرت علی رضی تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ چکور کو کھایا. اس کے علاوہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام ہے حباری اور ایک کا نام ہے سرخاب، تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے کھایا. اس کے علاوہ پہاڑی بکرا، یہ بھی کھایا. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے گائے کا گوشت بھی کھایا. نبی علیہ السلام سے گائے کو ذبح کرنا اور اس کے گوشت کا آپ کے گھر میں بیویوں کے پاس آنے کا ذکر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی. تو گائے کا گوشت کھانا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے مچھلی کو بھی کھایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نے ایک جگہ جہاد کے لیے سفر کیا اور ہمارے امیر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ہم لوگ سخت بھوک کی حالت میں ہو گئے، کافی دن گزر گئے، کچھ کھانے پینے کو نہ ملا. تو اللہ رب العزت نے سمندر سے ایک مچھلی باہر اوپر نکال کے ہمارے لیے پھینک دی. اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے کبھی اس جیسی بڑی مچھلی نہیں دیکھی تھی اور اس کو عنبر کہا جاتا ہے. ہمارے امیر ابو عبیدہ نے کہا کہ بھئی اس کو کھاؤ، تو ہم لوگوں نے اسے کھایا اور چربی بھی استعمال کی اور 15 دن تک اس مچھلی کو پورا لشکر کھاتا رہا. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک ہڈی لی
تو اونٹ کا سوار اس کے نیچے سے گزر گیا، یعنی ناپنے کے لیے ایک ہڈی کو زمین کے اوپر کھڑا کیا، جیسے کو کانٹا بھی ہم کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو اونٹ چھوٹا تھا اور وہ ہڈی یا کانٹا اس سے بڑا تھا، یعنی ہڈی اتنی بڑی تھی۔ اور فرماتے ہیں صحابہ کہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کا جو حلقہ تھا نا، اس میں 5 آدمی بیٹھ جاتے تھے۔ اتنی بڑی مچھلی ہم نے کبھی نہ دیکھی، ہم نے خوب انجوائے کیا، کھانا کھایا اور اس کو استعمال کرتے رہے، حتیٰ کہ ہم لوگ مدینہ واپس آئے تو نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے رزق کے طور پر نکالا، اور اگر کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس موجود ہے، تو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا اور نبی علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھایا۔ تو مچھلی کا کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جنت میں مسلمانوں کی سب سے پہلی غذا بھی مچھلی ہوگی۔ اب چند چیزیں ایسی ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ گردے کو فرمایا کہ پیشاب وغیرہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، منع کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی 7 چیزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، ان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک پتا، مثانہ، اس کے علاوہ شرمگاہ اور غدود، خون۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے، نہیں کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، ہم مچھلی پکائیں تو اتباع سنت کی نیت کر سکتے ہیں، گائے کا گوشت پکائیں تو نیت کر سکتے ہیں، مرغی کا پکائیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم جب نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اپنے کھانے کو بنا لیں گے تو یہی کھانا ہمارے لیے نعمت بھی بن جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی محبت کے حصول کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور اتباع سنت کا ثواب الگ سے ملے گا۔ اب مرغی کھانا جیسے سنت ہے، اگر کوئی آدمی مرغی منگوائے تو سنت کی نیت بھی کر لے، لیکن بہرحال یہ دیسی مرغی کی بات ہے، تو شیور والی جو فارمی مرغی ہے علماء نے اس کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اگر اس کی غذا ٹھیک ہے تو اس میں بھی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، ایک ایک کام کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہمارے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اگر ہم سمجھ لیں گے، سیکھ لیں گے، 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین ہی دین بن جائے گی۔ گھر میں کھانا پکانا یہ بھی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔